میں سب دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ آئے. ہمارا ہو گیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سے پہلے تلاوت کے بعد سب لوگ درود بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سر میں دوبارہ ڈی سی صاحب کا خواجہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے. ہمارے لیے عزت کی بات ہے. میں سے گجرانوالہ چیمبر کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کی انٹروڈکشن کروا دوں. میرا خیال آپ کا پہلا وزٹ ہے چیمبر میں. ہم فارملی بھی انشاءاللہ آپ کو دوبارہ انوائٹ کریں گے ایک کسی اور ڈیٹیل سیشن کے لیے. آج کا جو مقصد ہے میٹنگ کا بیسیکلی کووڈ کے حوالے سے ویکسینیشن سینٹر جس کی انوگریشن کی ہے اس کی ایک اویئرنیس کیمپین بھی یہاں پہ ہم نے ویکسینیشن سینٹر کھولا ہے. یہاں پہ ہم جو ڈوز لگ رہی ہے وہ سائنوٹیک ہے, وہ سنگل شاٹ ڈوز ہے, اس کے بعد دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح یہ ڈوز ویکسینیشن ڈی سی صاحب ہیز بین کائنڈ انف کہ انہوں نے ہمیں آتھورائز کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ کسی انڈسٹری میں بھی لگوانا چاہیں تو ٹیمز وہاں پہ بھی جا کے لگا رہے ہیں. تو اس کا کووڈ کا بچنے کا اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیے. اس کے بعد جو ہمارے اختیار میں ہے وہ احتیاط اور ویکسینیشن ہے. ہم سب کو اس کیمپین کا, اس ٹیم کا, اس موومنٹ کا حصہ بننا ہے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ جی ویکسینیشن کروائیں تاکہ ہم جو ہمارے اوپر جو کووڈ کے اوپر لاک ڈاؤن کی پابندی ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی پابندیوں پہ ہماری ریلیکسیشن ہو تو ریلیکسیشن تبھی ہوگی کہ کووڈ کا پازیٹیوٹی کا ریٹ ہمارا نیچے جائے, اور نیچے صرف احتیاط اور ویکسینیشن سے جائے گا. چھٹیاں جیسے ہماری 2 ہفتے میں چل رہی تھی وہ این سی او سی نے موو کر دی ہے. ایک چھٹی کو کل ہم دیکھ رہے تھے. ٹائم کی ریلیکسیشن ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ مطلب ہو. اس کے بعد جو ریسٹورینٹس کے انڈور ڈائننگ بند ہے, مالس کے اندر بند ہے, تو یہ جتنی ریلیکسیشن ہے یہ ساری لنک اپ کرتی ہیں ویکسینیشن اور احتیاط کے ساتھ. تو آج کی اس میٹنگ کا مقصد بنیادی یہی ہے کہ سب لوگوں کو موٹیویٹ کریں. ہم لوگ ایز انویسٹر اپنے اپنے علاقے میں جائیں, اپنی ایسوسیشنز میں جائیں اور لوگوں کو انکریج کریں کہ آپ پلیز اس میں ویکسینیشن کریں. سر میں گجرانوالہ چیمبر کے حوالے سے انٹروڈکشن کروا دوں کہ یہ پاکستان کا چوتھا بڑا چیمبر ہے. بزنس کمیونٹی ہمارے پاس 25,000 سے زیادہ کے ممبر ہیں. ٹیکس بیس پہ اگر ہماری کنٹریبیوشن دیکھیں میجورٹی ٹیکس ہمارا اکثر کراچی پورٹ پہ چلا جاتا ہے. گجرانوالہ آر ٹی او میں ہم سالانہ 40 ارب سے زیادہ کا ٹیکس گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی جمع کروا رہی ہے. پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے مطابق 20,000 سے زیادہ انڈسٹریز رجسٹرڈ ہے گجرانوالہ کے, جو پاکستان میں ایس ایم ای کا دوسرا بڑا کراچی کا ایس ایم ای اور کاٹیج انڈسٹری کے حوالے سے. اس کے بعد ایکسپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو $2.5 بلین سے زیادہ کی ایکسپورٹ گجرانوالہ انڈسٹری سے ہو رہی ہے. اس کے بعد ڈائیورسیفیکیشن کے حوالے سے ہم بات کریں تو 30 سے زیادہ سیکٹر ہے. پاکستان میں اتنا ڈائیورسیفائڈ انڈسٹری پورٹ فولیو کسی شہر کا نہیں ہے جتنا گجرانوالہ ہے. آبادی کے لحاظ سے بھی ہم نے چوتھا بڑا شہر ہے اور تیسرا بڑا شہر بننے چاہ رہے ہیں جس پیچھے ہم گرو کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ کہ ہم لوگ ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. ہم لوگ بھی آپ کو وقتاً تنگ کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ جو ایشوز ہوتے ہیں بزنس کمیونٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ جو ہمارے فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے کچھ اس میں یو آر آلسو کائنڈ انف کہ ہمیں وقتاً فوقتاً اب جو ہمیں ریلیف چاہیے ہوتا ہے آپ دیتے ہیں. تو بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے, انڈسٹری کے لیے جو ہے ہم لوگ ان شاء اللہ آپ کی ویلکم. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. میں مشکور ہوں
پریزیڈنٹ چیمبر عمر اشرف صاحب کا، باقی آپ کی ساری ایڈمنسٹریشن کا، انتظامیہ کا، چیمبر کے آنریبل ممبرس کا جو آپ اس وقت یہاں پہ تشریف فرما ہیں. لیکن ویکسینیشن جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے. جس طرح سے ہم نے پہلے 5 بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگائی جاتی تھی بچوں کو، اب یہ اسی طرح سے ضروری ہے بڑوں کے لیے. جس طرح سے پولیو کے قطرے بچوں کو پلانا ضروری ہے، اس طرح سے بڑوں کے لیے یہ ویکسینیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کو بغیر سروائیول نہیں ہوگا، مشکل ہوگا. تو اپنی صحت کو اور اپنے پیاروں کی صحت کو بچانے کے لیے آپ خود بھی ویکسینیٹ کروائیں اور لوگوں کو بھی ویکسینیٹ کروائیں. جو آپ کے پاس لیبر ہے، جو آپ کے پاس لوگ کام کر رہے ہیں، جو آپ کے پاس سبارڈینیٹس ہیں، جو آپ کے کولیگز ہیں، ان تمام کو موٹیویٹ کریں کہ وہ ایٹ دی ارلیسٹ ویکسینیشن کروائیں. انڈیا میں انہوں نے ڈیلے کیا اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ انڈیا کی اکانومی تباہ ہو گیا ہے. انڈین اکانومی جس میں کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ 10% اس سال اور اگلے 3 سالوں میں 8.3% جس کا بین ایکسپیکٹڈ تھا، وہ اس وقت بالکل کلیپس کر گئی ہے اکانومی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کووڈ میں اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے، فلائٹ آف کیپٹل ہوا ہے، وہاں پہ جو انویسٹمنٹس ہیں وہ کرٹیل ہو گئی ہیں اور لوگوں نے انڈسٹریز بند کی ہیں. لوگ پریشان ہیں کہ زندگی بچائیں یا کاروبار کریں. پاکستان ایک دلیر قوم ہے، آپ ایک دلیر قوم کے افراد ہیں. آپ نے ہم نے مل کے کووڈ کا بڑی دلیری سے، بہادری سے اور بڑی سمجھداری سے مقابلہ کیا ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ٹرم پاکستان سے چلی اور اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ہماری اکانومی بلاک نہیں ہوئی، ہماری اکانومی چوک نہیں ہوئی. انڈیا نے پہلے سارا لاک ڈاؤن کر دیا، ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دیا، اس کے بعد جب کھولا تو ٹوٹل کھول دیا. اس وجہ سے جو ڈیزیز اسپریڈ اتنا تیزی سے پھیلا کہ اس سے بہت بڑا نقصان ہوا. پاکستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اکانومی کا پہلے بھی روکنے دیا گیا اور ساتھ ساتھ لوگوں میں ویکسینیشن کی پروموشن کے لیے لوگ ویکسینیٹ کروائیں اور ساتھ میں لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک کا استعمال اور جو دیگر ایسوسیز گورنمنٹ نے متعارف کروائے ہیں ان کو منوانا، اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. اسی امپلیمنٹیشن کا یہ رزلٹ ہے کہ آج سے 1 ماہ پہلے گجرانوالہ پاکستان کا 2nd ورسٹ افیکٹڈ شہر تھا. یہاں پہ ڈیزیز انسیڈنس ریشو 18% تھی، آج الحمدللہ لیس دین 1% کے اوپر آ گیا، جس میں میں گجرانوالہ کے تمام دوستوں کو، تمام تاجروں کو، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کو، مشائخ کو، تمام شعبوں کے لوگوں کو، ایجوکیشنسٹ کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، میں تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان سب نے مل کے تعاون کیا اور الحمدللہ آج شہر میں ڈیزیز انسیڈنس ریشو ڈراسٹکلی نیچے آیا ہے، جس سے کہ بہت سارے بزنسز کھل رہے ہیں. 1 دن کی چھٹی رہ گئی ہے، بہت سارے وہ کاروبار جو بالکل بند کر پڑے تھے وہ بھی کھل گئے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی سمجھداری ہے، آپ لوگوں کی بہادری ہے اور آپ لوگوں نے جس طرح سے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا ہے وہ قابل تسلیم ہے. پورے ملک نے اس کو فالو کیا ہے اور خاص طور پہ گجرانوالہ جہاں کو 2nd ورسٹ افیکٹڈ شہر تھا، اس میں سے اس سینیریو سے باہر نکلنا کافی کرٹیکل تھا، ہمارے لیے بڑا مشکل تھا. اللہ نے بہت مہربانی کی ہمارے ساتھ اور الحمدللہ آج ہم اس ریڈ زون سے باہر ہیں. اب ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے آپ کے سٹاف ہیں، جتنے آپ کے لوگ ہیں، جتنے کولیگز ہیں، اپنے آپ کو، اہل خانہ کو، اپنے سٹاف کو، سب کو ویکسینیٹ کروائیں. اس میں بلا تخصیص کسی کو بھی کوئی چھوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ جو رہ جائے گا وہ آگے ڈیزیز اسپریڈ کرنے کا باعث بنے گا. وہ اگر اپنے لیے نہیں کروا رہا تو باقیوں کے لیے تو کروائے نا، کیونکہ وہ کیریئر بھی تو ہو سکتا ہے. اگر اس کو خود کچھ نہیں ہو رہا تو باقیوں کو تو بیمار نہ کرے. اس لیے تمام لوگوں کو، آپ کا جو گھر میں کام کرنے والا ملازم بھی، آپ کو فیکٹری کرنے والا ملازم بھی، اگر وہ ویکسینیٹ نہیں ہے تو وہ پوٹینشیل تھریٹ موجود رہے گا، وہ ڈیزیز کیری کرے گا اور کبھی نہ کبھی آپ کو یا آپ کے اہل خانہ کو یا باقی کولیگز کو یا باقی لوگوں کو بیمار کرے گا. تو میری بھی آپ لوگوں سے استدعا ہے، درخواست ہے کہ آپ اتنی بڑی چیمبر ہیں، اتنی بڑی بزنس کمیونٹی ہے، اتنی ڈائیورسفیکیشن ہے گجرانوالہ میں. میں لاسٹ میری اسائنمنٹ فیصل آباد میں تھی. فیصل آباد میں انڈسٹری
بڑا اسٹرانگ شہر ہے, وہاں پہ انڈسٹری بیس بہت بڑی ہے, اسٹرانگ ہے, وہ پرائمرلی ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہے. گجرانوالہ کی جو انڈسٹریل بیس ہے وہ بڑی ڈائیورسفائڈ ہے. یہاں پہ میٹالکس میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں, میٹلس میں بھی کام کر رہے ہیں, یہاں پہ لوگ سینیٹری کا بھی کام چل رہا ہے, یہاں پہ مینوفیکچرنگ بھی ہو رہی ہے, یہاں پہ را مٹیریل بھی پروسیس کیا جا رہا ہے. بہت بڑی اس میں ورائٹی ہے, جس میں اس شہر میں گروتھ کا اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے. اب ہم پلان یہ کر رہے ہیں کہ گجرانوالہ کے لیے ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنایا جائے, جس کا کہ گولڈن ٹرائنگل کا نام ہم دے رہے ہیں, وزیر آباد کی قریب ہم اس کو بنا رہے ہیں, جس میں گجرات, گجرانوالہ اور سیالکوٹ کے لوگ وہاں پہ اپنی پروڈکٹس لا سکیں گے. اس میں بالکل قریبی ایئرپورٹ ہے, سنجیال والا ایئرپورٹ, وہاں سے آنا جانا بھی لوگوں کے لیے آسان ہوگا. اور وہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انڈسٹریل پروسیسنگ زونس آپ کے لیے, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون, انڈسٹریل پروسیسنگ زون آپ کے لیے بنایا جائے. اس کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے, ہماری کوششیں چل رہی ہیں. اس میں ہم کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو ایکسپیکٹس ہیں, جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کو بھی اس میں راغب کیا جائے, ان کو یہاں پہ اٹریکٹ کیا جائے, یہاں پہ لایا جائے, ان سے انویسٹمنٹ کروائی جائے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ہم اوورسیز کی فیسیلیٹیشن کے لیے اوورسیز کمپلیکس بنا رہے ہیں, وہ بھی اس کی جگہ پہ بنائیں گے, اور اس میں بھی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں اس ملک میں, اس شہر میں, اور اس کی انڈسٹری, اس کی لیبر گرو کرے اور آپ سب خوشحال ہیں. تیسرا جو امپورٹنٹ کام جس کے لیے میں آپ لوگوں سے پہلے بھی چیئرمین صاحب سے میری, آپ کے پریزیڈنٹ صاحب سے میری ڈسکس ہو چکی ہے, اور انہوں نے بڑا زبردست پرپوزل بنایا ہوا ہے کہ وہ ہے ایکسپریس وے کا, جو احمد آباد کو لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. اس کنیکٹیوٹی کی وجہ سے موٹر وے کے ساتھ ڈائریکٹ لنک بھی اسٹیبلش ہوگا, اور گجرانوالہ کا لاہور سے اور دیگر شہروں سے ڈسٹینس بھی کم ہوگا. آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ہائی اسپیڈ پہ موٹر وے پہ تک پہنچیں گے, موٹر وے سے دیگر ملک کے شہروں تک, پورٹ تک پہنچ سکے گی, ڈائریکٹ پورٹ تک آپ کی ایکسیس بن جائے گی. وہ یہ اتنا امپورٹنٹ کوریڈور ہے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے چیمبر کو اور آپ کی ٹیم کو اور تمام لوگوں کو جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہم اس کو آلموسٹ فائنل کیے بیٹھے ہیں. اب بہت جلد اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ اس سال کی جو ہماری ہے اس میں ایجوکیشن ہوتی ہے, تو ہم ان شاء اللہ اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں. چوتھی چیز جو ہم شہر کے لیے کر رہے ہیں وہ ایک رنگ روڈ کا قیام ہے. کہ ایک شہر کے گرد ہم رنگ بنانا چاہ رہے ہیں جو آپ کو ہائی اسپیڈ کوریڈور فراہم کرے گا. آپ نے شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا ہوگا تو فاسٹ ٹریک کے اوپر آپ جا سکیں گے, ایزی اپروچ, ایزی ایکسیس ہوگی. پوری پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے, اور یہ اس میں بھی بڑے فورتھ کمنگ ہیں, بڑے پروڈکٹیو, اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ جو پارٹ ان کے متعلق ہوگا یہ ضرور اس میں انشاءاللہ وہ شامل ہوگی. اسی طرح سے ہماری کنٹونمنٹ کے روٹ کے سراؤنڈنگ میں بھی ہم یہ کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ جو ہماری ڈیفینس نیڈ ہے وہ بھی فلفل ہوگی. کہ ہماری جو ڈیفینس ویکل ہے ایٹ دا ٹائم آف ایمرجنسی جب انہوں نے موبلائز ہونا ہے تو موبلائزیشن کے لیے کوئی کوریڈور اویلیبل نہیں ہے. اگر وہ نارمل کورس میں جائیں گے پورے شہر کو ڈسرپشن ہوگی, پورا موبلٹی موومنٹ بڑی مشکل ہوگی. تو ان کیس ان ٹائم آف ایمرجنسی رنگ روڈ کی ہماری وقت یہاں ضرورت ہے. جس طرح سے لاہور میں آپ رنگ روڈ مائنس کر کے دیکھیں تو لاہور ایک ٹریفک کیوس ہے, ٹریفک میس ہے. رنگ روڈ نے اتنا بڑا مسئلہ سالو کیا ہے, اتنا بڑا پریشر, اتنا بڑا برڈن اٹھایا. تو گجرانوالہ بھی آبادی کے لحاظ سے چوتھا کہہ رہے ہیں کہ تیسرا بننے جا رہا ہے. اور اکانومی وائز آگے آنے والے وقت میں شہروں کی گریڈنگ اکانومی کو ہوگی. اکانومی وائز گجرانوالہ میں پوٹینشیل ہے کہ یہ پاکستان کا نمبر 1 انڈسٹریل ہب بن سکے, اور انشاءاللہ ہم مل کے اس کو نمبر 1 انڈسٹریل ہب بنائیں. آخر میں ایکسپو سینٹر جو ہے اس وہ بھی ہماری پرائرٹی میں شامل ہے, اس کے اوپر بھی ورکنگ جاری ہے, اور بہت جلد انشاءاللہ ہم آپ کو خوشخبری سنائیں گے. آگے پریزیڈنٹ صاحب نے ایک اور بڑی اچھی ہمارے ساتھ کوئی چیز شیئر کی ہے کہ ایک انڈسٹریل زون جو ایکسپریس وے بن رہا ہے اس کے ساتھ ایک انڈسٹریل زون بھی بنائیں گے ہم. اس کے لیے بھی ورکنگ جاری ہے.
اور انشاءاللہ انڈسٹریل زون کی بھی خوشخبری آپ کو ملے گی. وہ انڈسٹریل زون اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوگا کہ وہاں سے موٹرلی ایکسیس کلوزسٹ نیئرسٹ ہوگی. وہاں پہ وہ انڈسٹریز ہم ریلوکیٹ کریں گے جو فاسٹ ٹریک کے اوپر جن کو پورٹ تک پہنچنا درکار ہوگا تو وہ انشاءاللہ وہ پورٹ تک فاسٹ ٹریک کے اوپر پہنچے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی انکریجنگ باتیں کی. ایک ہم اور آپ سے تھوڑا سا شیئر کریں کہ پروگرام کرنے چاہتے ہیں اور چینل ان شاء اللہ آپ ہوسٹ کر رہی ہے. اس کا نام ہم نے رکھا ہے ہیروز آف گجرانوالہ. اس میں ہم یہ کر رہے ہیں, اس کا تھیم بیسکلی یہی ہے کہ بہت سارے ہیروز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور ان کو ہم پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے گجرانوالہ کے لیے کام کیا. بہت سارے انسنگ ہیروز ہوتے ہیں جنہوں نے گجرانوالہ میں کوئی ہائی اچیو کر رہے ہیں. وہ اسپورٹس میں ہیں, سوشل ورک میں ہیں, بزنس میں ہیں, اور آپ کے ایڈمنسٹریشن میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے خاص طور پہ کووڈ میں بہت زیادہ کام کیا, فیلڈ اسٹاف ہے. تو اس میں بھی ہم آپ کی رہنمائی چاہیں گے کہ آپ اس میں ہمیں گائڈ کریں کہ کون سے لوگ ایسے ہیں. وہ پروگرام ہم ان شاء اللہ پریزنٹ ہاؤس میں جولائی کے میٹ میں اور پریزیڈنٹ صاحب سے سب ہیروز آف گجرانوالہ دینے کے بعد اسکروٹنی کمیٹی کو اسکروٹنائز کرے گی اور لسٹ جو فائنلائز ہوگی ان کو ہم پریزیڈنٹ صاحب سے ان شاء اللہ ایوارڈ دیں گے. آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ موورز ہیں. آپ موورز نہیں ہیں. آپ نے ملک کو آگے لے کے چلیں. ملک جو ہے انڈیا اگر پاکستان کو آنکھیں دکھاتا ہے تو وہ اپنے بزنس مین کے بعد بزنس مین نے اتنی ترقی کی ہے, اتنے وہ ڈالرس لے کے آئے ہیں, اتنی انہوں نے انڈسٹری کو موبلائز کی ہے کہ آج وہ دنیا کو, چائنا کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. وہ اسی بیس کے اوپر. تو آپ سب سے بڑا جو ہمارا ہتھیار ہے وہ ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے, وہ ہمارا صنعت کار ہے, وہ ہمارا کارخانے دار ہے, جو آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں نے انڈسٹری کو گرو کرنا ہے تو آپ کی وجہ سے لوگوں کا روزگار ملے گا. روزگار ملے گا تو لوگ خوشحال ہوں گے اور ملک میں خوشحالی اور امن آئے گا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگ مطمئن ہوں, خوش ہوں. ہماری ہمیشہ سے کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے, انڈسٹریز کو سپورٹ کیا جائے. اور چیمبر, آپ کا چیمبر جو ہے وہ بڑا پازیٹیو پرویکٹیو رول پلے کر رہا ہے. چھوٹی سی بات یہ ہوتی ہے رات 12-1 بجے میں جا کے پکڑ لیتے ہیں کہ ہاں ہمارا یہ مسئلہ حل کرنا ہے اور ہم ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرواتے ہیں. میں آگے بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس اسپرٹ کے ساتھ انشاءاللہ چیمبر کی اور کولیبوریشن اور کوآرڈینیشن ہے وہ اس طرح سے. تو چھٹی کے بارے سے گائڈ کر دیں کہ ہماری گجرانوالہ میں کیا جو بڑا نوٹیفکیشن ہے, ایک چھٹی ایک ہفتے کی ختم ہوگی. اب سنڈے جو ہے وہ ہالیڈے ہوگا اور باقی لیکن جیسے گجرانوالہ میں تو فرائیڈے اب آف کر دیں گے. اب آپ یہ طے کر لیں جو آپ رکھنا ہے وہ آپ کر لیں. ہمارا یہ مین وہی ساری جو شہر ہے وہ کرے گا فرائیڈے کو اور کون کو باقی کو جو آپ جیسے پہلے شروع جو میں سمجھا وہی سن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ کی بہت مہربانی ہے, آپ چینل میں آئے, کنگریچولیشن کو آپ نے دیا. گھر سے بھی آئے ہیں, ہماری سارے ہمارے سے بات کرتے ہیں اندر میں سارا بیٹھ جاتے ہیں. آپ ایسے کریں گے ابھی مشن صاحب کے پاس 4 بائی پاس پہ ایک نند صاحب وہ آپ لوگوں کے تعاون کرتے ہیں. ان شاء اللہ آگے بھی آپ تعاون کریں گے. ایک چھوٹی سی بات ہے, اگر آپ مان لیں تو اس سے سارا شہر خوش ہو جائے گا. 115 کے بعد جو آ رہا ہے اپنا چھٹی آ رہی ہے, اگر کل آپ تھوڑی سی لمبی کاٹ دیں لوگوں کے لیے الحمد للہ جیسے آپ نے بھی بتایا 1% رہ گئے ہونا تو کافی سارے ہماری خوش ہو جائیں گے, ہمارے ساتھ خوش ہو جائیں گے. ہم باقی کام پلان ہی کریں گے لیکن جو بولے اس کو آپ تھوڑی سی لمبی کرا دیں تو آپ نے بات شکریہ. جو گورنمنٹ آف پنجاب کا جو لاہور سے میں انسٹرکشن ریسیو ہوں گے اسی کو فالو کرنا. یہ انفورسمنٹ یہ ایس او پی کی انفورسمنٹ ہے یہ شہر کی بہتری کے لیے. میری ذات کو پریزیڈنٹ صاحب کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں.
ریلیکس کرنے میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے اور سختی کرنے میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. جب پورا ملک ایک ڈائریکشن پہ چلے گا تو ہمیں ترقی کرتی ہے اور شہر جو ہے وہ آگے چلتا ہے. کووڈ میں جتنی زیادہ سختی ہم لوگوں نے کی ہے اگر وہ نہ کی ہوتی تو دنیا والا آج بھی لیٹ کر رہا ہوتا. جب چند دن کی بات ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو یہ بھی وقت گزر جائے گا اور انشاءاللہ جب پورا لاک ڈاؤن کھل جائے گا اللہ کی مہربانی سے بہت جلد ہم امید کر رہے ہیں. 15 کو NCOC کا ریویو میٹنگ ہے اور ہم ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہو جائیں. ہم شاید جیسا کرنا چاہتے ہیں بات اور دوست بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم سر. ویلکم ٹو چلو سر. آپ کی کوششوں سے ہم نے اس میں کافی بہتری ہے لیکن ہمارے مولوی حضرات جو ہے نا ابھی تک ان کا ایمان ہم سے بہت پکا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے ویکسینیشن نہیں کروایا. تو میری ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے پلیز ان کا بھی کوئی میٹنگ کریں اور ان کو بولیں کہ آگے بھی لوگوں کو بتائیں کہ وہ اس کو ویکسینیشن کروا لیں. اس میں بہتری ہے. علماء حضرات جو ہے نا ابھی بھی ٹیلا میں تو آج بھی مسجد میں بات ہوئی ہے اسی طرح ہم نے لگوانی تھی تو وہ اگر بلیو کریں گے تو میرے خیال سے بہتری آئے گی. سر کی ہماری ریکویسٹ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اپنی جان ہلاکت میں مت ڈالو. یہ ہمیں حکم دیا گیا پریونٹ کرنا اوائڈ کرنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. بیماری کا علاج کرنا اور دوانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ان سے بڑا تو معلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کہیں کہ یہ اگر انہوں نے اور اس میں چونکہ وبائیں بہت زیادہ ہوتی تھیں تو وبا کے اوپر جو ان کے احکامات ہیں ان کی وہ تو بڑے کلیئر ہیں کہ اس میں اپنے آپ کو بچانا اور اپنے لوگوں کو بچانا یہ پہلی شرط ہے. تو کوئی اگر اپنی انٹرپریٹیشن نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی گنجائش بچتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے بہترین نمونہ سب سے بڑی ہستی ہے. اگر انہوں نے یہ حکم جاری کیا ہے تو پھر ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم اس حکم کو مانیں. دوسرا علماء بہت سارے ہمارے رسپورٹ بھی کر رہے ہیں اس بات کو جن کو شعور اللہ نے شعور دیا جن کو اللہ نے عقل سے فہم دیا وہ اس میں ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور خود بھی ویکسینیٹ کروا رہے ہیں. بہت سارے علماء جن کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ویکسینیٹ کروایا جو خود کہتے ہیں کہ وہ ویکسینیٹ کروائیں. اس وقت اویلیبلٹی ہو گئی ہے تو لوگوں نے اگر شارٹ کر دی جائے تو آپ دیکھیں لوگوں نے لائف پہ بھی یہ کروانی ہے کیونکہ ویکسینیشن کے بغیر اب چارہ نہیں. یہ ایک وائرس موجود ہے اور آپ لوگوں نے بھی کرتے ہیں ڈیتھس دیکھی ہے. اس میں کوئی مذاق والی یا کوئی نام بلیو کرنے والی بات نہیں ہے. اور میں اس میں باقی یہ بات سیکنڈ کروں گا اپریشیٹ کروں گا کہ یہ ہمارا دیکھیں غریب ہو گیا پاکستان. باقی ویسٹرن کنٹریز میں بھی اس طرح فری ویکسینیشن نہیں ملی ہے جس طرح یہاں پہ ملی ہے. ہماری کزنس نے زوم کال کی تھی اسد عمر صاحب کے ساتھ تو اس میں نے ان سے یہ بات کی کہ جی ہمارے چیمبر میں ایکچولی بزنس نہیں چل رہا تو ہم لوگ چیمبر میں یہ کہتے ہیں کہ ہم فری ویکسینیشن نہیں کرواتے ہیں پیسے دے کے کرواتے ہیں. تو میں نے ان کو یہ پروپوزل دیا ان کہ پیسوں کی کمی نہیں ہے آپ کے ٹیکس کے پیسے ہیں ہم ویکسینیشن لگا رہے ہیں آپ صرف اس کو موبلائز کریں گے. تو یہ بڑی بات ہے کہ ویکسینیشن اتنے اچھے طریقے سے فری دو اسٹیپ میں ملنا. امریکہ انگلینڈ یورپ میں بھی مطلب اس طرح سے کسی سروس ان لوگوں کو بھی چارج کیا یہ مجھے ملی جس کے ہم قدر نہیں کر رہے ہیں لیکن پیسے بھی ملنے نہیں پڑے تو شاید آپ زیادہ ہاں شہر میں بہت ساری ہم تعمیراتی کام بھی کروانا چاہ رہے ہیں
جس کے لیے ہم نے موو کیا ہوا سی ایم سینٹر، اس میں ایک یونیورسٹی کا قیام ہے جس پہ 3 ارب روپیہ 3000 کروڑ سے کی یونیورسٹی بنے گی انشاءاللہ. اس پہ سی ایم صاحب نے پرنسپل اپروول دے دی ہے. اسی طرح سے چلڈرن ہاسپٹل کی اپروول ہے، وہ اس پہ بھی چلڈرن ہاسپٹل کی منظوری دے دی ہے. اس طرح سے ہم ڈی روڈ کو سگنل فری بنانا چاہ رہے ہیں. جس طرح سے لاہور میں آپ دیکھیں جیل روڈ کو یا کنال روڈ کو سگنل فری کر دیا ہے، وہاں پہ کوئی سگنل نہیں ہے اور وہاں پہ کوئی ٹریفک وارڈر نہیں کھڑا اور ٹریفک اسموتھ فلو کر دیا. ڈی روڈ کو بھی ہم اسی طرح سے اسموتھ فلو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح سے ہم نے جو چندہ قلعہ کے اوپر ہم نے اسٹیٹ لینڈ ریکور کی ہے، وہ 3 ارب سے زیادہ ویلیو کی زمین ہے جو ہم نے ریکور کی ہے، اور وہاں پہ ہم لینئر پارک بنا رہے ہیں، ایک لائن کے ساتھ پارک بنا رہے ہیں. اور آپ کو جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ بہت جلد انشاءاللہ ود ان 1 منتھ وہ بن جائے گا. اور آپ جب گجرانوالہ شہر میں انٹر ہوا کریں گے تو آپ کو بالکل ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے آپ کسی پارک میں انٹر ہو. انشاءاللہ گجرانوالہ کی انٹرنس کے اوپر جو بدنما قسم کی جو بے ہنگم قسم کی ٹریفک وہاں پہ چیز کھڑی ہوتی ہیں، وہاں پہ ریڑیاں مرغے الٹے لگ جائے، گجرانوالہ کی پہچان ہی آپ سے. تو ہم نے گجرانوالہ کے امیج بہتر کرنا ہے، امپریشن بہتر کرنا. وہاں پہ ہم گجرانوالہ ٹاور کنسٹرکٹ کر رہے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی کیا جائے گا. اس میں گورنمنٹ کا کوئی پہلی نہیں ہے. مسکنسیپشن ہے کہ شاید گورنمنٹ کے فنڈس انویسٹ کیے جا رہے ہیں، بالکل گورنمنٹ کا کوئی پہلی نہیں لگ رہا. یہ آپ لوگوں کے تعاون سے وہاں پہ گجرانوالہ ٹاور بنایا جا رہا ہے. 110 فٹ کی ہائٹ ہے جو کہ آپ کو امین آباد سے نظر آنا شروع ہو گا. اس کے اوپر لائٹ ہوگی، لائٹنگ ہوگی اور فلائر مینٹر ہوں گے. آپ کو 20 کلومیٹر دور سے اس کی روشنیاں اٹریکٹ کریں گی. آپ کو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ گجرانوالہ کیا ہے، ایک خوبصورت شہر ہے. اسی طرح سے ہم یہاں پہ پلانٹیشن کا ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارا ٹارگیٹ 4 لاکھ پلانٹس کا تھا کہ شہر میں 4 لاکھ پلانٹس لگائے گئے. ہم نے شہر میں 4 لاکھ کی بجائے 50 لاکھ کا ٹارگیٹ سیٹ کر دیا. اور ہم نے اس کو اچیو کرنے کے لیے طریقہ کار یہ رکھا کہ ہمارے پاس 4.5 لاکھ اسکول کے بچے ہیں. ہر بچے کو ہم نے 10 مارکس کا کہا کہ آپ کو 10 مارکس ملیں گے، آپ نے 10 پلانٹس گرو کریں. جیسے گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کا ہوم ورک ہوتا ہے نا، اس طرح گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کا ہوم ورک ہے ہر بچے نے 10 پلانٹس گرو کرنے ہیں. اگر ہر بچہ 10 پلانٹس گرو کرتا ہے تو ہمارے 45 لاکھ درخت لگ جائیں گے شہر کے اندر. آپ کا کیا نام ہے؟ سرفراز صاحب، آپ نے بہت اچھا اور بڑا قیمتی سوال کیا. میں آپ کو عرض کروں کہ گجرانوالہ کا یہ بڑا قیمتی اثاثہ ہے جو کہ پوشیدہ ہے لوگوں کی نظروں سے. اس کو پتہ ہے کہ گجرانوالہ میں کلاک ٹاور ہے. میں نے اس کے اوپر ورکنگ کی، میں نے وہاں پہ موقع بھی دیکھا ورکنگ کی، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ 1906 میں ای ایم اسکاٹ ایک ڈپٹی کمشنر تھے گجرانوالہ کے، اور وی پی گلاب سنگھ جو کہ وائس چیئرمین تھے میونسپل کارپوریشن گجرانوالہ کے. ان دونوں حضرات نے یہ ٹاور کنسٹرکٹ کیا تھا 1906 میں. 1906 سے لے کے پھر ہم نے اس کو ٹریک ڈاؤن کیا کہ اس کی ہسٹری کیا کہہ رہی ہے. تو وہ اس وقت اس کا اسٹیٹس ہے کہ وہ پیور اسٹیٹ لینڈ ہے، صوبائی حکومت کی ملکیت ہے. اس میں اب مسئلہ یہ کہ 7-8 لوگوں نے وہاں پہ دکانیں بنا کے انلیگل کنسٹرکشن کر کے وہ کرایہ دینا شروع کر دیا ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ والوں کو. ایویکیو والوں کو یہ ریکارڈ میں کوئی زمین کی مالکی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے. وہ ان کے چونکہ اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوتے ہیں، تھوڑے سے پیسے میں کوئی 1500-1600 روپیہ جمع ہوتا ہے ایک دکان کا. اس وجہ سے درون شہر کی ساری ٹریفک جو ہے وہ افیکٹ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ایسے راؤنڈ میں بدل ٹریفک نے اس کے راؤنڈ میں وہ ایک سائڈ بند کر دیا، 3 سائڈ کھلی، جس وجہ سے ٹریفک پراپر موو نہیں کر سکتی، جس وجہ سے پورے شہر میں ٹریفک کا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو آج بھی کچھ خبری دے رہا ہوں کہ ہم نے یہ کیس ٹیک اپ کیا اور ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ سے
جو ہی یہ ریزالو ہوگا آپ کے پریزیڈنٹ صاحب نے اس میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو اس پہ ایکسپینڈیچر آئے گا یہ کریں گے تو ان شاء اللہ اگلے 1 منتھ آپ کو یہ خوشخبری دیں گے. یہ فیصل آباد سے زیادہ خوبصورت میرا نام محمد عمران ہے اور ابھی آپ نے جو معافی میں لگانے لوگوں نے اپنے خود ہی لگوائیں کی طرف آپ کو ذرا تھوڑی سی ان کی گروتھ ہوتی ہے تو واپڈا والے آ جاتے ہیں کاٹو لیز کو یہ مسئلہ ہے. کم از کم جو درخت ہے نا وہ ان کو سلیکٹ کر لیں تو اس کے علاوہ کوئی نہ لگے. سکوت ہے برگد ہے اونٹ کو تو بہت زیادہ جگہ چاہیے. تو ابھی یہ جو سفیدے کی قسم ہے یہ لگا رہے ہیں تو اس میں آپ سلیکٹ کر لیں کہ جو کم از کم 6 7 8 فٹ سے اوپر جو ہے نا وہ. اچھا میں اس میں گزارش کروں گا بڑا اچھی بات ہے جان صاحب نے کہی ہے لیکن اس ملک کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہوتی ہوئی ہے کہ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی گرین بیلٹس میں اتنا زیادہ ایکسپینڈیچر کیا جاتا ہے اور فارنر پلانٹ جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ایک بسمارکیا پام ایک درخت کا نام ہے وہ 1,35,000 سے لے کے 5 لاکھ تک کا ایک پلانٹ آتا ہے. لاہور رنگ روڈ جو آزادی چوک والی جو ہے نیازی چوک جو اس کو کہتے ہیں نیازی چوک نے میں نے خود اس کی انکوائری کی ہے. ایک چوک میں پی ایچ اے لاہور نے 35 کروڑ روپیہ 10 سالوں میں خرچ کیا. 35 کروڑ میں اتنا بڑا ظلم ہے کہ 35 کروڑ روپیہ خالی ایک راؤنڈ اباؤٹ پہ خرچ کر دیے جائیں. 35 کروڑ کے اگر درخت لگے ہو تو پورا گزرا والا سبز ہو جائے گا لیکن وہ درخت نہیں ختم ہوگا. دوسری بات یہ کہ فارن پلانٹ جو ہے وہ لوکل زمین کے لوکل کلائمیٹ کا وہ پودا ہی نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں تجرباتی طور پہ ابھی جائیں اور 10,000 کا ایک امریکن کنگی پام لے کے جائیں وہ کم از کم 10,000 کا آتا ہے. آپ جا کے دیکھیں آپ کو اس کو شیڈ کرنا پڑے گا آپ کو اسی چلانا پڑے گا اس کے پودے کے لیے آپ کو دن میں اس کو 3 دفعہ پانی دینا پڑے گا. اس کی بجائے ہماری ٹالی ہے دھریک ہے ہمارا جامن ہے شہتوت ہے امرود ہے یہ نیچرل یہ لوکل پودے یہ ان کو گرو کریں. آپ دیکھیں ارجن کا درخت ہے دل کی بیماریاں اس سے کیور ہوتی ہیں. آپ دیکھیں وہ 100 فٹ تک ہائٹ پہ چل جاتے ہیں اور وہ لکڑی کی ضرورت پوری کرتے ہیں. کلائمیٹ کی آکسیجن کی ایک درخت 18 بچوں کو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے. اگر ہم 50 لاکھ درخت جو ہم پلان کر رہے ہیں گجرانوالہ میں یہ 1.5 کروڑ آبادی کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ کم از کم یہ 9 کروڑ آبادی کے لیے یہ درخت کافی ہوں گے. 9 کروڑ آنے والی نسل بھی جو ہے وہ آکسیجن کے لیے آپ لوگوں کی شکر گزار ہوگی کہ ہم نے یہ آکسیجن ان کے لیے فراہم کی. درخت فوری طور پر آکسیجن نہیں وہ تو چھوٹا پودا جو اتنی آکسیجن نہیں فراہم کرتا وہ اس کو گرو کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. تو جو آپ بات کر رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں. میں نے اب ایک نوٹیفکیشن کر دیا ہے کہ واپڈا والے گیپکو والے جہاں بھی زیادہ کھمبا لگا دیتے ہیں روڈ کے سینٹر میں کھمبا لگا کے باقی ساری انکروچمنٹ کروا دیتے ہیں. وہ نہر کے ساتھ ساتھ آپ جا کے دیکھیں کوئی ادھر کھمبا لگا ہے کوئی ادھر لگا ہے کوئی گلی محلوں میں بھی زگ زیگ کھمبے لگے ہیں جس وجہ سے انکروچمنٹ ہوتی ہے ٹریفک ہوتی ہے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کر دیا کہ جو بلڈنگ لائن سے 3 فٹ کے اندر جو ان کی یوٹیلیٹی کوریڈور ہوتی ہے یوٹیلیٹی کوریڈور کے باہر اگر کوئی کھمبا لگے گا تو وہ پینلٹی بھی دیں گے ان کے اوپر اور ان کے اوپر FIR کروائیں گے واپڈا والوں کے اوپر. جو درخت کاٹنے والی بات ہے 140 یونٹ لگانے لگے ہیں کوئی درخت کاٹنا جو ہے وہ قانوناً جرم ہو جائے گا. کوئی بندہ درخت نہیں کاٹ سکے. سر ایکچولی ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ درخت جو لگتے ہیں وہ ہیوی کیبل جو مین کیبل ہے اس کے قریب لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیورنگ رین یا جب فرانٹس ہوتے ہیں یا آندھی آتی ہے تو وہ ڈسٹرب کر کے انسولیشن دیکھیں جب بھی کوئی لائنس لگائی جاتی ہے انسولیٹ کرنا ان کے مینڈیٹ میں شامل ہے. ان کے پیسے ملتے ہیں ان کو یہ کھا بھی جاتے ہیں اور بعد میں سفر میں وہ لوگ کرتے ہیں.
کاریڈور میں جب بنائیں گے وہ کاریڈور ہوتا ہے جس میں ختم ہوگا. اب ہوتا یہ ہے سڑک بنتی ہے یہاں پہ یہ کاریڈور ہے. اس لائن میں پیسے زیادہ بنانے کے لیے ایس این جی پی ایل والے لائن بچھا دیں گے. یہاں اس جگہ یہ جگہ چھوڑ کے جو جگہ ڈیزگنیٹ ہے وہ چھوڑ کے یہاں پہ گیس کی لائن ڈال دیں گے, یہاں پہ ٹیلی فون کی لائن ڈال دیں گے. کہیں سے اصل کیبل والا آئے گا وہ نکال دے گا, وہ سڑک کھیڑ دے گا. بعد میں جب سڑک کی آپ جب ڈگی کرنی ہے یا اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے یا اس کی اپگریڈ کرنی ہے تو سارا انفراسٹرکچر برباد ہو جاتا ہے. بادشاہ والوں نے یہاں پہ لائن بچھائی ہوگی, جیپکو نے یہاں پہ لائن بچھائی ہوگی, ایس این جی پی ایل نے یہاں پہ کیا ہوگا, ٹی این ٹی والے ادھر آئے ہوں. اب میں نے یہ ریٹن آرڈر کر دیا کہ سوائے روڈلی کوریڈور کے کسی جگہ پہ بھی لائن لے کی جا سکتی. سر ایک چھوٹی سی گزارش ہے سر, یہ مویشیوں کا کچھ کر دیں شہر سے یہ نکال کے آپ سر نہر اپن جناب پچھلے 50-60 سال سے پرانی والی نندی پور سے لے کے رتا جال تک تقریباً 9 کلومیٹر اور 600 فٹ سے زیادہ وہ بند پڑی ہے پچھلے 50 سال سے. ادھر ادھر پودے اگ کے درخت بن چکے ہیں, کسی منصوبے میں نہیں ہے. آج سے جب پنجاب یونیورسٹی کا نیا کیمپس بنا تھا, سب کیمپس بنا تھا, اس کے لیے 1500 کنال اس میں سے موزہ بنیا والا میں سے اس کو دی گئی. لیکن وہ یونیورسٹی تو بن گئی ہے علی پور چوک میں, وہ زمین ادھر ہی پڑی ہے. اس لیے آئندہ منصوبوں کے لیے اس زمین کو شامل کیا جائے. یونیورسٹی بن سکتی ہے, ہاؤسنگ پروجیکٹ بن سکتا ہے, چلڈرن ہاسپٹل بن سکتا ہے, یعنی ایک نیا شہر آباد ہو سکتا ہے. اس لیے ذرا اس کو کنسیڈر کیا جائے اور اریگیشن کے ساتھ اس کو کوآرڈینیٹ کیا جائے. شکریہ. بہت اچھا آپ کا پازیٹیو سجیشن ہے, اپریشیٹ. بیٹھے رہے